سامجی صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ابراہیمی مذاہب جو یعنی یہودیت اور عیسائیت میں خانہ کعبہ کو وہ اہمیت یا تقدس حاصل نہیں ہے جو کہ ہم مسلمانوں کے لیے ہے، جبکہ یا اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی، جبکہ اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے براہ راست نکلتا ہے۔ اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشرک و کفار میں بھی خانہ کعبہ کی تقریم بھی تھی اور وہ عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس بارے میں تھوڑا سا ذرا تاریخی پس منظر بیان کر دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، شکریہ۔ اس موضوع کو تو قرآن مجید نے اپنا خاص موضوع بنایا ہے اور پوری تاریخ سنا کے یہ بتایا ہے کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کیے گئے اور ان کو بتایا گیا کہ نبوت جیسی نعمت تمہیں عطا کی جائے گی اور تم اللہ کے دین کے گواہ بن کر دنیا کے وسط میں رہو گے، لیکن وہ بدقسمتی سے اس کو اپنا استحقاق سمجھ بیٹھے، اور جب یہ بات انہیں بتائی گئی پیغمبروں کے ذریعے سے کہ آخر میں تم لوگ اپنے منصب سے وفا نہیں کر سکو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہی بھائیوں میں سے آخری پیغمبر پیدا کریں گے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی کی گئی اور عہد بھی لیا گیا۔ یہ چیز ان کے لیے حسد کا باعث بن گئی۔ اب محمد الرسول اللہ کی نبوت کی بنیاد تو وہی حضرت ابراہیم کی ذریت، حضرت ابراہیم سے اللہ کا وعدہ، حضرت ابراہیم کے ذریعے سے اس بیت اللہ کی تعمیر تھی۔ تو بتدریج انہوں نے اپنے دور زوال میں اپنا تعلق اس بیت اللہ سے بالکل منقطع کر لیا۔ یہ اس طریقے سے ہوا۔ قرآن کہتا ہے یہ حسدم من عند انفسہم ہوا، یعنی اس حسد کی بیماری کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچ گئے۔ چنانچہ نہ وہ بیت اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تیار تھے، نہ حضرت اسماعیل کا ذکر سننے کے لیے تیار تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ذبیح بھی حضرت اسحاق کو بنا ڈالا۔ تو اس کے بعد پھر آپ کہاں تلاش کریں گے اس طرح کی چیز؟ ٹھیک ہے سر، بات واضح ہوئی۔